الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے سے بات کرنے کا اور مردے کو تلقین کرنے کا طریقہ حدیث طیبہ کے اندر ارشاد فرما دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الروح میں اس حدیث طیبہ کو نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات احد من اخوانکم، حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی بھائی فوت ہو جائے، اس دار فانی سے وہ کوچ کر جائے، اس کے بعد کیا کرو، اس کو تم دفن کر لو اور اس کی قبر کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال دو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اس بندے کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے، قبر کے سرانے کھڑا ہو کے وہ کیا کرے، وہ اس کو آواز دے۔ آواز کیا دے؟ یا فلان ابن فلانتا، یعنی اس بندے کا نام لے اور ساتھ اس کی ماں کا نام لے۔ بالفرض اگر اس کا نام خالد ہے اور اس کی ماں کا نام زینب ہے تو کہ یا خالد ابن زینبا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ تلقین کرنے والا پہلی مرتبہ اس مردے کو پکارے گا تو وہ مردہ اس کی آواز سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ دوسری مرتبہ پھر وہ قبر کے سرانے کھڑا شخص پکارے اور کہے یا خالد ابن زینب۔ جب دوسری مرتبہ اس کو پکارے گا تو وہ بندہ اپنی قبر میں بیٹھ جائے گا۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ قبر کے سرانے کھڑا شخص پھر اس کو پکارے گا یا فلان ابن فلانا، یا نام لے گا یا خالد ابن زینبا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ وہ قبر کے سرانے کھڑا شخص اس مردے کو پکارے گا تو وہ بندہ آگے سے جواب دے گا۔ وہ جواب تو دے گا لیکن اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے کان تک وہ آواز نہیں پہنچے گی۔ لیکن ہمیں یقین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر، حضور کے کان مبارک پر، کہ حضور نے جو نقشہ میرے اور آپ کے لیے پیش فرمایا، جو بیان فرمایا، ہو بہو اللہ رب العزت اسی طرح اس مردے کے ساتھ فرمائیں گے۔ اب کیا ہوگا جب تیسری مرتبہ وہ پکارنے والا پکارے گا اور مردہ آگے سے جواب دے گا تو حضور فرماتے ہیں جو قبر کے سرانے کھڑا شخص ہے وہ یہ الفاظ کہے، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ قبر کے سرانے پکارنے والا پکارے، یاد کرو اس عقیدے کو کہ جس عقیدے پر تم دنیا سے گئے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ تلقین کرنے والا آگے ان الفاظ کے ساتھ تلقین کرے، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا۔ اور یاد کرو اس عقیدے کو جس عقیدے پر تم دنیا میں تھے، تم اس بات سے راضی تھے کہ اللہ تمہارا رب ہے، تم اس بات سے راضی تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نبی ہیں، اور دنیا میں تم اس بات سے راضی تھے کہ اسلام تمہارا دین تھا اور قرآن تمہارا امام تھا۔ اللہ اکبر۔ جب ان الفاظ کے ساتھ اس مردے کو تلقین کر دی جاتی ہے اور وہ مردہ جب ان جوابات کو دہرانا شروع کر دیتا ہے تو اسی اثناء میں منکر نکیر کی قبر میں آمد ہو جاتی ہے۔ جب وہ قبر میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو ہم نے خود اٹھانا تھا، اٹھا کے بٹھا کے اس سے سوالوں کے جواب کرنے تھے، وہ پہلے سے ہی ان سوالوں کے جوابوں کو دہرا رہا ہے، تو ان میں سے ایک فرشتہ دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا چلو اب ہمیں اس کے پاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو جواب تلقین کر دیے گئے۔ اگرچہ یہ حدیث ہے اور علامہ ابن قیم نے اس کو لکھا ہے، اگرچہ آج اس حدیث کو متروک کیا جا چکا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہے، لیکن وہ جو برزخی زندگی ہے اور وہ جو مردے کا سننا ہے اور وہ جو مردے کو جوابات کی تلقین کرنا ہے وہ اس حدیث طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھ کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر اس شخص کی والدہ کا نام ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے بڑا ہی سادہ سا جواب دیا، اگر اس شخص کی امی کا نام نہیں آتا تو تم اس کو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر لو، کیونکہ وقت بڑا مختصر اور بڑا قیمتی ہے کہ اس اثناء میں کہ تم اس کی والدہ کا نام پتہ کرنے کے لیے جاؤ اور پیچھے سے منکر نکیر آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جوابات بھول جائے، تو اس لیے تم نے اس
اس تردد میں بھی نہیں پڑھنا. اگر اس کی والدہ کا نام نہیں معلوم تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کر دو. کہو یا خالد ابن حوا رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ جو منکر نکیر کے سوالات ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں اور ان کی جو تلقین ہے، یہ حدیث طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے.